جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اب کچھ مختلف واقعات کے بارے میں بیان ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے ملک شام کے اندر جو بد امنی ہوئی اس کے بارے میں ہے۔ تو سن 176 میں ملک شام کے اندر صفریہ اور یمانیہ قبائل کی خانہ جنگی نے ترقی کر کے خطرناک صورت اختیار کی۔ دمشق کا گورنر عبدالصمد بن علی اس خانہ جنگی کے فروغ کرنے میں ناکام رہا، تو ہارون الرشید نے عبدالصمد کو معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو مصر کی گورنری پر مامور کیا، مگر ابراہیم بن صالح نے یمانیہ قبائل کی در پردہ اعانت اور حمایت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرصہ دراز تک یہ فتنہ فروغ نہ ہوا، اور قبائل مضر نے دمشق پر قبضہ کر کے کئی مرتبہ حاکم دمشق کو بے دخل اور معطل کیا۔ آخر کار مجبور ہو کر ہارون الرشید نے جعفر بن یحییٰ برمکی کو شام کی طرف روانہ کیا، اور سن 180 میں جعفر برمکی اس فساد کو فروغ کرنے کے بعد دارالخلافہ بغداد میں واپس آیا۔ اسی سال یعنی سن 176 میں افواج صائفہ کے سردار عبد الرحمن بن عبد الملک بن صالح نے رومیوں کے شہر دیسا کو فتح کیا اور رومی لشکروں کو کئی شکستیں دیں۔ عطاف بن سفیان کی بغاوت سن 177 میں عطاف، یہاں پر میرے پاس جو نام ہے وہ مس پرنٹ ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو بھی۔ تو عطاف ہے، عطاف بن سفیان ازدی نے عالمی بغاوت بلند کر کے موصل اور اس کے نواحی ولایتی ولایتوں پر قبضہ کر لیا، اور گورنر موصل کو دارالامارت میں محصور و محبوس کر کے 4000 جنگجو آوروں کو لے کر خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ خراج ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ حالات سن کر ہارون خود بغداد سے فوج لے کر اس طرف گیا۔ عطاف آرمینیا کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون نے موصل کی شہر پناہ کو منہدم کرا دیا، اور بغاوت مصر اور بغاوت خراسان کی خبر سن کر فوراً بغداد واپس چلا آیا۔ عطاف آرمینیا سے شہر رقہ میں واپس چلا آیا، اور یہی سکونت اختیار کر کے خاموش زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی سال عبد الرزاق بن حمید ثعلبی نے بلاد روم پر فوج کشی کی اور رومیوں کو صدا دے کر واپس آیا۔ اس کے بعد مصر کے اندر جو بغاوت ہے اس کے کچھ حالات ہیں۔ سن 177 کی آخر میں خبر پہنچی کہ مصر میں بعض قبائل سرکشی پر آمادہ ہیں۔ مصر کے گورنر اسحاق بن سلیمان نے اس بغاوت کے روکنے کی کوشش کی، مگر سن 178 میں باغیوں نے عالمی بغاوت بلند کر کے میدان میں نکل کر اسحاق بن سلیمان کو شکست دی۔ اسی زمانہ میں ہرثمہ بن امین فلسطین کا عامل تھا۔ ہارون الرشید نے ہرثمہ کو لکھا کہ تم فوج لے کر مصر کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے جاؤ۔ ہرثمہ بن امین نے مصر میں جا کر باغیوں کو مغلوب و منقاد کیا۔ ہارون الرشید نے مصر کی گورنری ہرثمہ بن امین کو عطا کی، مگر پھر ایک ہی مہینے کے بعد ہرثمہ بن امین کو مصر کی حکومت سے برطرف کر کے عبد الملک بن صالح کو مصر کی حکومت سپرد کر دی۔ فتنہ خوارج اس زمانے میں مصر، شام اور موصل وغیرہ میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ اسی زمانہ میں خراسان کے اندر قیس بن طالبہ کے آزاد غلام حسین خارجی نے عالمی بغاوت بلند کر کے بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خراسان کے گورنر خالد بن عطا کندی نے داؤد یزید کو سیستان کا عامل بنایا تھا۔ اس نے عثمان بن عمارہ کو حسین خارجی کے مقابلے پر روانہ کیا۔ حسین نے اس کو شکستیں دے کر بھگایا۔ اس کے بعد بادغیس کو یہ بوسخ ہے، آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے؟ بوسنج لکھا ہے، بوسنج۔ ہاں، بوسنج، اور ہرات کو لوٹ مار سے غارت کیا۔ اس کے بعد خالد کندی نے 12,000 کا لشکر حسین کی گرفتاری پر معمور کیا۔ حسین نے صرف 600 آدمیوں سے اس 12,000 کے لشکر کو شکست فاش دی، اور برابر فساد و امنی پھیلاتا رہا۔ بار بار لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر لڑائی میں حسین نے لشکر خراسان کو شکست دی۔ آخر سن 178 کے ابتدائی ایام میں حسین خارجی کے قتل ہونے سے
خراسان میں امن و امان قائم ہوا۔ اسی سال یعنی سن 178 میں ظفر بن عاصم نے بلاد روم پر فوج کشی کی۔ 179 کے ماہ رمضان میں خلیفہ ہارون رشید نے عمرہ ادا کیا اور اسی احرام سے حج کیا۔ مکہ مکرمہ سے عرفات تک پیادہ سفر کیا۔ اسی سال حضرت امام مالک نے 7 ربیع الاول بعمر 84 سال وفات پائی، اور اسی سال یعنی ماہ ذی قعدہ سن 179 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد نے وفات پائی۔ سن 180 آنا چاہیے، یہاں پر 110 لکھا ہوا ہے، 180 ہے نا؟ نہیں سر 179 ہی لکھا ہوا ہے، ہاں یہ 180 ہے، ٹھیک ہے نیچے والا ٹھیک ہے۔ تو سن 180 میں ماوراء النہر کی طرف ترکوں اور مغلوں پر جہاد کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی گئیں۔ خراسان گورنری پر علی بن عیسیٰ بن حامان کو مامور کیا گیا۔ اس تقرر کو ہارون رشید کے وزیر یحییٰ بن خالد بن برمک نے ناپسند کیا اور علی بن عیسیٰ کی سخت مزاجی کی طرف توجہ دلائی، مگر ہارون رشید نے یحییٰ کے مشورے کو نہیں مانا اور علی بن عیسیٰ کو خراسان روانہ کر دیا۔ یحییٰ بن خالد کو فطرتاً یہ بات پسند نہ تھی کہ اہل خراسان پر، جو اس کا آبائی وطن ہے، ظلم و تشدد ہو۔ ادھر خراسان کے آئے دن کی بغاوتیں مجبور کرتی تھیں کہ ہارون کسی سخت گیر شخص کو خراسان کی حکومت سپرد کرے۔ اسی سال یعنی 180 میں سخت زلزلہ آیا، جس کے صدمے سے اسکندریہ کے مینار گر پڑے۔ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، مطلب کوئی زلزلہ جب سے ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو 180 میں سر سخت پہلی زلزلہ۔ دفعہ ہی آیا، جی۔ میں نے کہا سر پہلی دفعہ ہی آیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم، اس سے پہلے تو کہیں نہیں آیا اس کا ذکر۔ اسکندریہ جو کہ مصر کے اندر ہے، آج کل اس کو الیگزینڈریا کہتے ہیں، یہ ساحل سمندر پر ایک شہر ہے۔ اس کے مینار گر پڑے۔ اسی سال ہشام بن عبد الرحمن سلطان اندلس کا انتقال ہوا۔ اچھا، اس میں اندلس جو کہ آج کا اسپین ہے، وہاں پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس کا جو سب سے پہلا بادشاہ تھا وہ عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کے بعد ہشام اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سلطان الحکم حکم جو ہے وہ تخت نشین ہوا، یعنی تیسری نسل چل رہی ہے اب۔ اسی سال ابو بشر عمر بن عثمان ملقب سیبوئے، جو علم نحو کا امام اور شہر بیضا بلاد فارس کا رہنے والا تھا، 40 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں فوت ہوا۔ سیبوئے جو ہے یہ عربک گرامر کا بہت بڑا امام تھا۔ علم نحو جو ہے وہ عربک گرامر کو کہتے ہیں، اس کا انتقال ہوا سیبوئے۔ سن 181 میں خلیفہ ہارون الرشید نے بذات خود بلاد روم پر فوج کشی کی اور قلعہ صف کو بزور شمشیر فتح کیا۔ اسی سال عبد الملک بن صالح نے انقرہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اسی سال رومیوں اور مسلمانوں میں اس بات کی تحریک ہوئی کہ رومی اپنے قیدیوں کو مسلمان کی قید سے آزاد کرا لیں اور اس کے معاوضے میں مسلمانوں کو جو ان کے قیدی ہیں آزاد کر دیں۔ یہ سب سے پہلی صلح دولت عباسیہ کی رومیوں کے ساتھ ہوئی۔ مقام لامس سے جو طراسوس سے 12 فرسخ کے فاصلے پر ہے، علماء دایان سلطنت اور 30,000 فوج مع باشندگان سرحد جمع ہوئے۔ والی ترسوس بھی آیا۔ ہارون الرشید کے بیٹے قاسم المعروف مؤتمن کے ذریعے اہتمام ایک بڑی شاندار مجلس منعقد ہوئی۔ رومی مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 3,700 لے کر آئے، ان کے معاوضے میں مؤتمن نے عیسائی قیدیوں کو ان کے سپرد کر دیا۔ اسی سال ہرثمہ بن امین افریقہ کی گورنری سے مستعفی ہو کر بغداد آیا اور ہارون رشید کی رکابی دستہ فوج کا افسر مقرر ہوا، اور محمد بن مقاتل بن حکیم افریقہ کی گورنری پر بھیجا گیا۔ مامون کی ولی عہدی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ہارون الرشید نے سن 175 میں اپنے بیٹے امین بن زبیدہ خاتون کو ولی عہدی بنایا، اپنے بیٹے امین کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس وقت امین اور مامون دونوں کی عمر 5 5 سال کی تھی۔
ایسی چھوٹی عمر میں آج تک کوئی ولی عہد کسی مسلمان فرمانروا نے نہیں بنایا تھا۔ اب ہارون نے سن 182 میں اپنے بیٹے مامون بن مراجل کو، جبکہ اس کی عمر 12 سال کی تھی، ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس بات کی بیعت لی کہ امین کے بعد مامون تخت خلافت کا مالک ہوگا، یعنی میرے بعد مامون ہوگا، سوری میرے بعد امین ہوگا، اور امین کے بعد اس کا بھائی مامون خلافت کا مالک ہوگا۔ مامون کا اصل نام عبداللہ اور امین اس کا اصل نام محمد تھا۔ تو پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ جو عباسی خاندان ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے صحیح نام نہیں لیے جاتے، بلکہ یہ ان کے ٹائٹل ہیں۔ کسی کا نام مامون ہے، کسی کا نام امین ہے۔ تو مامون کا اصل نام عبداللہ تھا اور امین کا اصل نام محمد تھا۔ جب محمد کو 175 میں ولی عہد بنایا تھا تو اس کو امین کا خطاب دیا، اور جب عبداللہ کو ولی عہد 2 مقرر کیا تو اس کو مامون کا خطاب دیا، اور خراسان نیز اس کے ملحقہ علاقے یعنی ہمدان تک کی صنعت گورنری مامون کو عطا کی۔ عیسیٰ بن علی گورنر خراسان کو طلب کیا، جب وہ آ گیا تو مامون کی طرف سے اس کو خراسان کی حکومت کی سند دے کر خراسان کی جانب واپس کر دیا۔ اسی سال 27 رجب سن 182 کو امام ابو یوسف نے، جن کا نام یعقوب تھا اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور بغداد کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس تھے، وفات پائی۔ وہب بن عبداللہ نسائی اور حمزہ خارجی کا خروج۔ جبکہ عیسیٰ بن علی مامون رشید کی تقریب ولی عہدی کے سلسلے میں بغداد آیا تھا تو ابو خصیب وہب بن عبداللہ نسائی نے علم بغاوت بلند کر کے خراسان میں لوٹ مار شروع کر دی۔ جب عیسیٰ بن علی نے واپس جا کر اس کا تعاقب کیا تو وہب نے خائف ہو کر امان طلب کیا، چنانچہ اس کو امان دے دی گئی اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے بعد ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ بلاد بادغیس میں حمزہ بن اترک خارجی نے خروج کیا اور شہروں پر قبضہ کرتا جاتا ہے۔ ہرات میں ان دونوں عمر بن آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے یہ عمر بن یزید؟ جی سر، عمر بن یزید ازدی، ہاں، امریہ کر کے لکھا ہوا ہے، عمر اور واو اور یہ ہوں، عمر۔ عمریہ بن یزید ازدی عامل تھا، عامل تھا۔ اس نے 6,000 سواروں کی جمعیت سے حمزہ پر حملہ کیا۔ حمزہ نے اس کو شکست دے کر اس کے بہت سے سواروں کو قتل کر ڈالا، اور اسی ہنگامہ میں امریہ بھی کچل کر مر گیا۔ یہ سن کر علی بن عیسیٰ نے اپنے لڑکے حسن بن علی کو 10,000 فوج دے کر حمزہ کے مقابلے کو روانہ کیا، مگر حسن نے حمزہ کا مقابلہ نہ کیا۔ تب علی بن عیسیٰ نے اپنے دوسرے بیٹے عیسیٰ بن علی کو مامور کیا۔ مقابلہ ہوا اور حمزہ نے عیسیٰ بن علی کو شکست دے کر بھگایا۔ علی بن عیسیٰ نے عیسیٰ بن علی کو دوبارہ تازہ دم فوج دے کر پھر حمزہ کے مقابلے پر بھیجا۔ مقام نیشابور میں مارکے کا راز گرم ہوا۔ اسی مارکہ میں حمزہ شکست کھا کر کہکستان کی طرف گئے۔ عیسیٰ بن علی نے ادک، جوین اور ان قصبات و دیہات کی طرف اپنے لشکریوں کو متعین کیا جو حمزہ کی مدد کر رہے تھے، اور نہایت بے رحمی سے چن چن کر خوارج کو قتل کیا، یہاں تک کہ 30,000 آدمی اس طرح مارے گئے۔ اس کے بعد عیسیٰ نے مقام زرنج میں عبداللہ بن عباس نصفی کو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چھوڑ کر خود کابل اور وزابستان تک بڑھتا چلا گیا۔ ابو خصیب وہب بن عبداللہ جو شہر نسا میں امان طلب کرنے کے بعد خاموش بیٹھا تھا، میدان خالی دیکھ کر ٹہت شکنی پر مستعد ہو گیا، اور باغیوں کا ایک گروہ اپنے گرد جمع کر کے جیورو، نسا، توس اور نشاپور پہ قابض ہو گیا۔ ادھر حمزہ نے اپنی مختصر جمعیت سے گاؤں اور قصبوں پر چھاپے مارنے اور راستے لوٹنے شروع کر دیے۔ غرض حمزہ اور وہاب نے 4 سال تک علی بن عیسیٰ اور اس کے ہمراہیوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اسی عرصہ میں بعض اوقات ابو حسین نے مرو کا بھی محاصرہ کیا۔ آخر سن 186 میں وہاب کے مارے جانے سے خراسان میں امن و امان قائم ہوا، اور علی بن عیسیٰ نے اہل خراسان پر سختی اور تشدد شروع کر دی۔ اسی سال سن
ये 82 नहीं, 86 होना चाहिए। ऐसे ही 86। जी सर, 86 है। हाँ, यहाँ मिस्टेक। मेरे पास जो किताब है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इसी साल सन 186 में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मलिक बिन साले साइफा के साथ, साइफा जो है वो फौज होती है जो गर्मियों के अंदर लड़ती है, साइफा के साथ बेगर्ज जहाद बिलाद रोम की तरफ रवाना हुआ। इसी जमाना में रोमियो ने अपने बादशाह कुस्तुनतीन की वफात के बाद उसकी मां मलका रोएबी को अतीशा के लक़ब से तख्त नशीन किया। अ, हारून रशीद के रोब इक़्तिदार का जो दरबार कुस्तुनतनिया पर छाया हुआ था, ये नतीजा हुआ कि इस रोमी मलका ने सुलह की सिलसिला जुनवानी शुरू की। इस्लामी सरदारों के पास पैगामात भेजकर उनको सुलह की जानब माइल किया। ये वो ज़माना था कि फ्रांस का बादशाह शार्लमेन इटली का मुल्क फतह कर चुका था और मगरबी रोम पर काबिज होकर मशरकी रोम यानी सल्तनत कुस्तुनतनिया पर भी दांत रखता था। इसलिए रोमी मलका ने बड़ी दानाई के साथ हारून रशीद को जिजिया देना मंजूर करके सुलह कर ली और अपने आप को मगरबी खतरे से मुकाबला करने के लिए काबिल बना ली। चलिए यहाँ तक पढ़ेंगे आज। आगे फिर अब ये डिफरेंट वाक़यात आ रहे हैं, कभी कहाँ का वाक़या कभी कहाँ का वाक़या। वो तो तसलसल के साथ कोई वाक़यात नहीं है। चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।